صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام علماء اکرام اور میرے معزز حاضرین اکرام، آپ اور ہم اس ہستی کے لیے یہاں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں جس ہستی نے حجۃ الوداع کے موقع پر زوال کے بعد 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر نماز پڑھنے کے بعد اپنی اونٹنی پر کڑکتی دھوپ میں مکے کی گرمی میں 5.5 گھنٹے تک دھوپ میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعا کی تھی۔ آج ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم آج اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جس کی راتیں یا قیام میں گزرتی تھی یا رکوع میں گزرتی تھی یا سجدوں میں گزرتی تھی۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ سجدوں میں گزارتے ہوں گے اپنے ابو بکر و عمر کی مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے، یا اپنی فاطمۃ الزہرا کی بخشش کے لیے، یا اپنے نواسوں حسن و حسین کی مغفرت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ان کو مغفرت کی اس لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اس کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کا چچا جنت کے شہیدوں کا سردار ہے۔ اس کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے۔ جب اس کے خاندان میں سے کسی کے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے بخش دیے گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، تو پھر کون تھا جو ان کو راتوں کو جگا کر سجدے میں پیشانی ٹکا کر لمبی دعائیں کرنے پر مجبور کرتا؟ کتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ تیری اور میری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے سجدے کو دیکھ دیکھ کر تھک گئی، مجھے گمان گزرا کہ آپ کی وفات تو نہیں ہو گئی۔ میں مجبور ہوئی، بسترے سے اٹھی، حضور علیہ السلام کے قدم پاک کو ہاتھ لگایا، تب حضور علیہ السلام نے اپنے پیر کو ہلایا، مجھے تسلی ہوئی کہ آپ زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر تو شاید 2 منٹ کا سجدہ بھی بہت طویل ہوتا ہوگا۔ آپ 14 صدیاں پہلے چلے جائیں، جب ایمان والوں کے سجدے گھنٹے گھنٹے کے ہوا کرتے تھے، تو وہ پیغمبر اسلام کا سجدہ کتنا بڑا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہ سجدہ کس کے لیے کیا گیا تھا؟ بتایا گیا کہ آپ اتنے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدمین شریفین ورم آلودہ ہو جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، پتہ ہے وہ کس کے جہنم میں جانے کی خبر سن کر بے ہوش ہوئے تھے؟ جبرائیل آئے، جبرائیل کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل بتائیے تو خوف زدہ چہرہ کیوں ہے؟ تم تو فرشتوں کے سردار ہو۔ حدیث مختصر کرتا ہوں، جبرائیل نے کہا، میں جہنم دیکھ کے آ رہا ہوں، جنت کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں۔ جنت کا، جہنم کا جو سب سے کم ترین عذاب والا طبقہ ہے، اس طبقے کے اندر آپ کی امت کے وہ گنہگار جا ڈالے جائیں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے، انہیں اس جہنم کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ جانتے ہو، آپ نے بھی تو یہ سن لیا، میں نے بھی تو یہ سن لیا، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم میں سے کتنوں نے گناہ کبیرہ کر رکھے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زنائیں ہو رہی ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناپ توڑ میں کمی کر رہے ہیں، دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں، منافع خوری کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سننے کے باوجود ہمیں ایسا نہیں ہے کہ کھانا اچھا نہیں لگے گا۔ جہنم میں جانے کی خبر سن کر ہم کھانا بھی کھا لیں گے، پانی بھی پی لیں گے، نیند بھی آ جائے گی، لیکن جانتے ہو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں تھا، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں تھا، انہوں نے ہمیں سنا نہیں تھا، لیکن اس وقت ہمارے جہنم میں جانے کی خبر سن کر حضور علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل نے آپ کو اپنی گود میں رکھا، سر سہلایا، آپ جب ہوش میں آئے تو
تو جبرائیل نے عرض کی، حضور نے فرمایا جبرائیل تو نے مجھے ایسی بری خبر سنائی ہے کہ مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ کی میرے جہنم میں جانے کی خبر پیغمبر پر صدمہ دیتی ہے، تیرے میرے لیے وہ جاگے، تیرے میرے لیے وہ روئے۔ آج میرے بھائیوں یہ صرف ایک جماعت کی ریلی ہے، جمعیت علماء اسلام کی ریلی ہے، اور قابل سب تحسین ہے جمعیت علماء اسلام کے تعلقہ ٹنڈو آدم کی قیادت اور اس کے کارکن کہ انہوں نے اس کام میں پہل کی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ چلنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ جو انڈیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس نے گجرات کے مسلمانوں کی ٹرینیں جلا دی، جس نے وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ اتنا بڑا قتل عام نہیں تھا، وہ اتنی بڑی دہشت گردی نہیں تھی جتنی بڑی دہشت گردی اب کی گئی ہے گجرات کے اور انڈیا کے اندر۔ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی رسول پاک کی توہین ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد گستاخ رسول ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اس کام کو ہم آگے لے جائیں گے۔ ایک جاتے جاتے آپ کو دعوت دیتا ہوں، سوچ سمجھ کر قبول کیجئے گا۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے اس کام کا آغاز کیا ہے، بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی ہے، یہ سلسلہ چلے گا، اور انشاءاللہ العزیز کل عشاء کی نماز کے بعد مرکزی جامع مسجد ختم نبوت کے اندر تمام مسلمانوں کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، پیپلز پارٹی کا، لیگیوں کا، پارٹیوں کا، ہر ایک جماعت کا، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، تمام پارٹیوں کا مشترکہ جلسہ عام ہوگا۔ آپ اس میں